مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچے جس کے عرش پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آپ کے سامنے مسئلہ فدق کو صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کی روشنی میں حل کیا تھا، اور اس مسئلہ سے ضروری باتیں تقریباً تمام ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ ہم نے جو آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی روایت پڑھی تھی، یہ روایت ہے تفصیلی طویل روایت ہے۔ اس روایت کو جتنا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کے بعد اس روایت کے آخر میں کچھ ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کافی زیادہ خطرناک ہیں، جن کو لے کر شیعہ حضرات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ان الفاظ کی وضاحت پیش کریں گے۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد، اور دوسرا ہے امام زہری تابعی کا قول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے امام زہری کا قول، اس میں بہت سی ایسی باتیں آ گئی ہیں جو دیگر صحیح روایات کے بالکل مخالف ہیں اور حقیقت کے بھی برعکس ہیں۔ اب چونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت امام بخاری نے اکٹھی ذکر کر دی، دونوں حصوں کے درمیان کوئی فرق بیان نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سارا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ واضح کر دیں گے اور کھول کر بتلا دیں گے کہ حضرت عائشہ کا ارشاد کتنا ہے، امام زہری تابعی کا قول کتنا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف کی روایت 4240 نمبر، اس میں حضرت عائشہ راویہ ہیں، ان سے نیچے حضرت عروہ ہیں، ان سے نیچے ابن شہاب، اس سے مراد امام زہری ہیں تابعی۔ یہ آپ کے سامنے روایت ہے۔ انا فاطمہ سے لے کر یہ روایت چل رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ اس کے آخر میں دیکھے لکھا ہوا ہے فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ یہ روایت کے آگے جو الفاظ ہیں نا، فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرتہ فلم تکلمہ، فہجرتہ سے آپ غور کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی بات حضرت فاطمہ نے سن لی تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنا چھوڑ دیا، ان سے کلام نہیں کیا اپنی وفات تک۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو دفن کیا، اور ان کے جنازے کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہی نہیں دی گئی۔ یہ جو الفاظ ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں یہ کتنے خطرناک ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور اتنی سخت ناراضگی رکھی، وفات تک حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی، اور رات کو دفن کیا گیا، اور حضرت ابوبکر کو ان کے جنازے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ اب اس روایت کے اس حصے کو لے کر رافضی حضرات کہتے ہیں دیکھو جی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، وفات تک بات نہیں کی، ان کو جنازے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ روایت کا یہ حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد قطعاً نہیں ہے، اور روایت کا یہ حصہ بالکل صحیح بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جناب غور کریں، صحیح بخاری کی کون سی روایت صحیح ہوتی ہے؟ جو مسند ہو، جس کی مکمل سند بیان کی گئی ہو، متصل ہو، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سندوں کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام کے آثار مکمل متصل سندوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اقوال جن کی سندیں نہیں بیان کی گئیں، یا کمزور تابعین کی مراسیل روایات، وہ قطعاً ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، بلکہ ان میں دیگر دلائل کو دے کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس روایت کا پہلا حصہ صحیح ہے، دوسرا حصہ صحیح نہیں ہے، اور دوسرا حصہ امام زہری کا قول ہے۔
امام زہری کا قول ہے، اس کی دلیل کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت ہیں، ان کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ قالت کا، واحد مؤنث غائب۔ اور آگے جو روایت ہے امام زہری مرد ہیں، ان کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد مذکر غائب کا قالا۔ یہی روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے یہ اور کتابوں میں بھی ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ ان میں سے پہلا والا سنیے، مستخرج ابی عوانہ ایک کتاب ہے، اس کو صحیح ابی عوانہ بھی کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم پر استخراج ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آپ ذرا غور کریں۔ حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے، واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ۔ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں اس کے میراث نبی میں اور باغ فتح وغیرہ میں وہی معاملہ کروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نقل کردہ بات ختم ہو گئی۔ آگے حضرت امام ابو عوانہ نے نقل کیا، قال، اس نے کہا۔ کس نے کہا؟ یہ کہنے والا مرد ہے، عورت نہیں ہے، کیونکہ صیغہ مرد والا ہے۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مرفوع بیان کرتے، روایت بیان کرتے کرتے وہ کون سا شخص ہے جو اپنی بات کو چلا دیتا ہے، قلتو بھی نہیں کہتا، وہ کون سا شخص ہے؟ وہ ہے امام زہری۔ ان کو ادراج کی بڑی عادت تھی، یعنی یہ روایت بیان کرتے کرتے کبھی کبھی درمیان میں اپنا کوئی لفظ بول دیتے تھے، اور کبھی روایت کو مکمل کرنے کے بعد بطور تشریح کے، تفسیر کے، اپنی طرف سے باتیں بہت ساری بیان کر دیتے تھے جو ان کو معلوم ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، یہاں تک روایت ہو گئی ختم حضرت ابوبکر کے ارشاد کے بعد۔ آگے جو ساری کہانی ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، بولنا چھوڑ دیا، وفات تک بات نہیں کی، رات کو دفنایا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھا، یہ ساری باتیں یہ امام زہری کا قول ہے۔ یہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو عوانہ میں قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ زہری تابعی نے کہا، فاجرتہ فاطمہ، فاطمہ آپ کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ فی ذلک، حضرت ابوبکر سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی، حتی ماتت، یہاں تک ان کا انتقال ہو گیا، فدفنہا علی رضی اللہ تعالی لیلا، حضرت علی نے آپ کو رات کو دفن کیا، ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ حضرت عائشہ کی نہیں ہیں، یہ امام زہری تابعی کی ہے۔ امام زہری تابعی اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے، وہ بعد میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کو یہ سارا واقعہ کس نے سنایا، کس ذریعے سے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ سخت ناراض ہو گئی، وفات تک بات نہیں کی، اور حضرت ابوبکر کو ان کے جنازے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ اور امام زہری کے بارے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ اپنے ثقہ استاد سے ہی بات لیتے تھے، بلکہ وہ بہت سارے ضعیف راویوں سے بھی روایت لیتے تھے، جس کی وجہ سے محدثین ان کی مراسیل روایات کو حجت نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے بھی حوالہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا والا سنیے، ابو عوانہ نے وضاحت کر دی کہ آگے والا جملہ عائشہ کا نہیں ہے بلکہ امام زہری تابعی کا ہے۔ دوسری روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی، امام عبد الرزاق بہت بڑے ثقہ عالم ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، جہاں پر غور کریں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوگی، جو کچھ ہم نے چھوڑی وہ صدقہ ہے، اس سے آل محمد کھائیں گے، اور میں اس میں وہی معاملہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہو گئی، یہاں تک ختم، حضرت عائشہ کا ارشاد ختم ہو گیا جو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ قال، آگے پھر وہی صیغہ آ گیا واحد مذکر غائب کا، مرد کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اس مرد نے کہا کہ فہاجرتہ فاطمہ، فاطمہ نے چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو حضرت علی نے ان کو دفن کیا، اور ان کے جنازے کی حضرت ابوبکر کو اطلاع نہیں دی گئی۔ حضرت عائشہ کا ارشاد نہیں ہے، یہ بعد میں پیدا ہونے والے امام زہری تابعی کا قول ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 روایت نمبر 9774۔ اب ذرا سنیے، یہ جو مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی سند کیا ہے؟ اس میں دیکھیں، عبد الرزاق ان معمر ان زہری ان عروہ ان عائشہ، پچھلی روایت حضرت عائشہ کی ہے، اور قالا والا جملہ آگے ساری روایت یہ امام زہری تابعی کا قول ہے۔ اب ذرا سنیے کہ جو امام زہری تابعی ہیں ان کی مراسیل روایات کے متعلق، کیونکہ یہ وہاں پر موجود تو نہیں تھے، ساری باتیں انہوں نے کسی اور سے سنی ہے، اس کو مرسل روایت کہتے ہیں تابعی کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ محدثین ان کی مراسیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
یہ آپ کے سامنے کتاب ہے شرائع الترمذی، یہ بہت بڑے محدث ہیں امام حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے پہلا قول نقل کیا امام یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ زہری کی مرسل اس کے دیگر مراسیل لوگ بیان کرنے والے لوگوں سے زیادہ بری ہے۔ دوسرا قول انہوں نے نقل کیا ہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں مراسیل الزہری لیس بشیء، کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں امام زہری کا ارسال کی مرسل روایت ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ جب ہم نے تحقیق کی کہ وہ مراسل کن سے بیان کرتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ سلیمان بن ارقم سے بیان کرتی ہیں، یہ ایک ضعیف راوی ہے۔ تو اب تین محدثین کے ائمہ کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین کے اقوال ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل روایات بالکل حجت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ صحیح بخاری شریف کی اس روایت کا دوسرا حصہ امام زہری کی مرسل روایت ہے، لہذا وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیا تھا، وفات تک بات نہیں کی، رات کو حضرت ابوبکر کو اطلاع دیے بغیر ان کو دفن کر دیا گیا تھا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے روافض کو چاہیے کہ صحیح بخاری کے اس دوسرے غلط حصہ کو لے کر کبھی قطعاً بالکل تم اہل سنت کو دھوکہ نہ دیا کرو۔ وہ اہل سنت کو بھی چاہیے کہ وہ آنکھیں کھول کر ذرا تحقیق سے کام لے لیا کریں۔ صحیح بخاری کے اندر صرف قالا کا لفظ ذکر نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس روایت کا یہ حصہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ اب ہم نے آپ کے سامنے مکمل وضاحت رکھ دی ہے کہ اس روایت کا پہلا حصہ صحیح ہے جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے، دوسرا حصہ صحیح نہیں ہے جو امام زہری کی مرسل روایت ہے، اور ان کی مراسیل کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایات کون سی ہیں جن کے صحیح ہونے پر اجماع ہے؟ وہ روایات ہیں جن کی متصل سند ہے، جو مسند روایات ہیں، ان کے صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ وہاں پر جو تعلیقاً روایتیں بیان کی گئی ہیں، منقطع بیان کی گئی ہیں، اس طرح کی ضعیف روایات بیان کی گئی ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص مقصد کے لیے بیان کی ہیں، ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعہ کہے نہیں جی تمہاری کتاب کی تو روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں تمہاری کتاب ہے اصول کافی، اصول کافی کے اندر جو روایتیں ہیں کیا تم ان سب کو صحیح مانتے ہو؟ اگر تم ان سب کو صحیح مانتے ہو تو پھر تم ہمیں بتلاؤ۔ وہاں پر جو لکھا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اصل قرآن وہ ہے، حضرت جبریل وہ قرآن لائے تھے جس کی 17,000 آیات تھی، تو تم بتلاؤ تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو؟ اگر تم اس روایت کو صحیح مانتے ہو تو ذرا ہمیں بھی دکھاؤ وہ قرآن کون سا ہے جس کی 17,000 آیات ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے، حالانکہ تمہاری کتاب اصول کافی میں ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہماری وہ روایت قبول کرو ہمارے اصولوں کے مطابق، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری وہ روایت قبول کرو ہمارے اصولوں کے مطابق جو بالکل صحیح ہو۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے ہم نے آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی، یہاں پر کچھ اور باتیں بھی کرنے والی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔